بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربط کے طور پہ عرض کرتا چلوں کہ معاشرے کی جو خاص باتیں یاد ہوگی نا، کل کی تقریر جو لوگ حاضر تھے، اور یاد نہیں ہوگی تو پھر جا کے دیکھ لیجئے گا۔ آج کل تو ہوا میں تحلیل نہیں ہو جاتی، محفوظ ہو جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اب تسلسل سے بیان عرض کروں تو طاقت ساتھ نہیں دے گی۔ 3 چیزیں اس سورہ میں بھی ہیں اور قرآن مجید کے دوسرے سوروں میں بھی۔ انسانی عظمت کو اس دنیا میں، اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر باقی رکھنے کے لیے عملاً 3 چیزیں ضروری ہیں۔ لوگوں کو غلام نہ بناؤ، بلکہ کیا کرو؟ آزاد کرو۔ اب یہ آزادی ایک لفظ ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی زندگی میں کہیں کوئی رکاوٹ آ رہی ہو اور تم اس رکاوٹ کو دور کر سکتے ہو تو یہ کام کرو۔ یہ جذبہ کتنوں میں ہے ہم لوگوں میں؟ ہم لوگ تو رکاوٹیں کھڑی کرنے کی فکر میں دن رات لگے رہتے ہیں۔ ارے یہ ترقی کر رہا ہے، کیسے کر لے گا؟ یہ ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، ہمارے گھر سے اونچا اس کا گھر کیسے بن جائے گا؟ اور ہمارا بچہ تو یہیں لکھنؤ میں رہ گیا اور ان کا بچہ آسٹریلیا کیسے چلا جائے گا؟ میں جانے نہیں دوں گا۔ اس حد تک گرا ہوا ہے یہ معاشرہ۔ اس معاشرے کی نفسیاتی تربیت کون کرے گا؟ اور عار یہ ہے کہ یہ وہ معاشرہ، اس میں وہ لوگ بھی بیٹھے ہوں جو فرش عزا پہ بیٹھنے والے ہوں، جو ذکر اہل بیت سننے والے ہوں، جو قرآن کی تلاوت سننے والے ہوں۔ اور ہمارے یہاں گرفتاریاں، لوگوں کی رکاوٹیں، اسے دور کریں، آزاد کریں۔ آزادی کا تحفہ دو انسانیت کو۔ دوسری بات یتیم پروری، تیسری بات مسکین نوازی۔ اچھا ایک موقع اور دکھا دوں میں، اسی سورہ بلد سے پہلے جو سورہ ہے سورہ فجر، اس میں ایک مقام ہے جس میں کہا گیا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحُضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں نوازتا ہے، کسی کو نوازتا ہے، رزق و روزی سے نہال کر دیتا ہے، نعمتوں سے شاد کر دیتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا مستحق تھا، میں اس لائق تھا، تب تو مجھے یہ چیز ملی۔ اللہ نے مجھے عزت دی ہے، گویا اللہ نے مجھے میرے کیے کے مقابلے میں عزت دی ہے۔ اور اگر ذرا سا زندگی میں تنگی آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، یعنی میں مستحق عزت کا تھا، مجھے اللہ نے نعوذ باللہ ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ نہیں، ہرگز نہیں، اس میں تمہاری کوئی ذاتی خصوصیت نہیں ہے۔ عمل دیکھو اپنا، بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، ولا تحضون علی طعام المسکین، اور تم مسکین کی نوازش کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، نہ متوجہ کرتے۔ اور فرمایا آپ نے کتنا عظیم موضوع ہے قرآن مجید کا، واضح ہے؟ بس گفتگو تمام۔